بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ویورز، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت میں نجات کے سلسلے کا ولاغ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامعہ مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ، اور اس ولاغ کو میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر اے رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، شیئر کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاغ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ پہنچتے رہیں اور اس کا ثواب آپ کو برابر ملتا رہے، کیونکہ یہ سلسلہ یہ جاری ہے اور روزانہ ایک یا دو آیات کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جاتی ہے تلاوت کے ساتھ، تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے رب کی جلال والی، فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں اسی سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، وہ ہر روز کسی شان میں ہے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ الرحمن کے دوسرے رکوع کی یہ 5 ابتدائی آیات 26 تا 30 ہیں۔ 3 رکوع ہیں اس سورہ مبارکہ کے، اور یہ دلہن ہے قرآن پاک کی 114 سورتوں میں، اور دلہن تو بارات کے موقع میں اہمیت رکھتی ہے۔ عربوں کے ہاں ہر وہ چیز جو اہم تر ہو وہ دلہن کہلاتی ہے۔ کوئی شخص کسی ملک میں سیر و سیاحت کے لیے گیا، وہاں جو مشہور اور خوبصورت جگہ اور شہر ہے وہاں جانے کی ضرور کوشش کرتا ہے۔ وہ اس کے لیے وہ چیز دلہن ہے، اور ہمارے ہاں رائج ہے کہ دلہن یوں ہی نہیں، ان سے رواج بدل گیا ہے،
اب تک رہا ہے کہ دلہن منہ دکھائی بھی لیتی ہے، دیہاتوں میں اب بھی ہے کہ وہ پردے میں ہوتی ہے، جب بچیاں اور عورتیں اسے دیکھنے کے لیے آتی ہیں تو جو عزیز ہوتی ہیں، زیادہ عزیزہ، وہ اس کو کچھ انعام، کچھ ہدیہ، کچھ روپے پیش کرتی، منہ دکھائی۔ قرآن پاک کی اہم ترین سورہ مبارکہ جس کے پہلے رکوع میں حق تعالی شانہ نے تمام جن و انس کو خطاب فرمایا ہے، ہم سب اس میں شامل ہیں، ہمارے اگلے اور بعد میں آنے والے بھی، جنات بھی، سب کے سب ان آیات میں مخاطب ہیں حق تعالی شانہ کے، اور اللہ تعالی شانہ نے ان دو مخلوقات کو ثقلین، بوجھ والے، اہمیت والے، اس زمین پر مکلف باقی جاندار بے شمار اور جانور، لیکن انسان بھی جان والا ہے، جاندار ہے، اور ایک اعتبار سے جانور ہے۔ جانور اسے ہی کہتے ہیں جو زندہ ہو، جسم اور جان رکھتا ہو، چلتا اور پھرتا ہو، کھاتا اور پیتا ہو، بے شمار چیزیں ایسی ہیں۔ جنات بھی جاندار ہیں، ہم ان کو چونکہ ساری زندگی ہم نے ایک لفظ بھینس کے لیے جانور بولا ہے، اس لیے جب ہم انسان کو کہتے توبہ توبہ تو یہ تو گل نہیں صحیح، انسان تو انسان ہے، جانور بھائی وہ لفظ کے اعتبار سے، اس کی لغت اور معنی کے اعتبار سے تو ہاں آگے فرق ہے۔ جانور میں عقل نہیں ہوتی، انسان میں عقل ہے، جنات کو بھی اللہ نے عقل بخشی ہے، جو امتیاز کرتی ہے تو کسی میں کم کسی میں زیادہ، یہ نہیں کہ کوئی گنجا ہے تو اس میں عقل ہی نہیں ہے، اور ہم دعویٰ کرتے ہم سے زیادہ کئی عقل۔ قرآن پاک میں فوق کل ذی علم علیم، اے بندے تو جتنا چاہے عقل کو استعمال کر، علم حاصل کر، سب سے آگے بڑھ، تو اس سے ایک اور اوپر تمہیں نظر آئے گا۔ استاذوں کے بھی استاد ہوتے ہیں۔ کل ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا تھا، انہوں نے مریض کو 2-3 دفعہ دوائی دی تو وہ ٹھیک نہیں ہوا، تو وہ مشورہ دے رہے تھے آپ فلاں جگہ میرے استاد ہیں، ان کے پاس جائیں۔ اللہ تعالی شانہ نے اس دوسرے رکوع میں یہ جو ہماری دنیا ہے یہ ایک حقیقت ہے، لیکن جو دوسری دنیا آنے والی ہے وہ اس سے بڑی حقیقت ہے، اس سے بڑھ کر کہیں حقیقت ہے۔ اور سوال یہ ہے، اللہ پاک بات کو شروع یہاں سے کر رہے ہیں، کل من علیہا فان، اس زمین پر تم آباد ہو، سدا کے لیے نہیں، تھوڑے وقت کے لیے۔ اب تھوڑے وقت سے ہم تو کہتے ہیں کہ 2-4 منٹ، چند سیکنڈ، یہ بالکل تھوڑا سا وقت۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اللہ کی باتیں اس کی طرف منسوب رہنے دو، ان یومن عند ربک کالف سنہ، اللہ کا ایک دن تمہارے 1000 سالوں کے برابر، 1000 سال، 1000 دن نہیں فرمایا، تم گنتے رہتے 1 سال ہو گیا، 100 سال ہو گیا، پھر جب 10 صدیاں ہوتی ہیں تو اللہ فرماتے 1 دن ہوا۔ اللہ کے ہاں 1 دن ہے۔ کل من علیہا فان، سارے ہی انسان اور جنات جو ثقلین ہیں، اس دھرتی پر اہم ترین چیزیں ہیں، وہ فرمایا کہ فانی ہیں، ختم ہو جاؤ گے، تم یہاں ہمیشہ نہیں رہو گے، پہلے بھی نہیں تھے، 100 سال پہلے نہیں تھے، 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا، مٹا جاتا ہے کام، لیکن ہماری آنکھوں میں، ہمارے دیکھنے عقل کے حساب سے، اصل میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ختم کر کے میں نے ایک اور آباد کرنی ہے۔ تو قرآن
ساری باتوں کو خود ہی حل کر دیتا ہے۔ کوئی پوچھے کہ یہ تو دنیا ہم بس رہے ہیں، پائی ہوئی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، اے جگ مٹھا دوسرا کنے ڈٹھا، وہ کنے جو ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اس جہان کو پیدا کیا، آباد کیا، اور اس کو ختم بھی صرف میں ہی کرتا ہوں، اور میں ہی نے نیا دور، اگلا جہان، دوسری دنیا لانی ہے۔ کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ کے کام میں کچھ آڑے نہیں آتا۔ کل من علیہا فان، اور اس سے کوئی ایک فرد بھی مستثنا نہیں۔ فرمایا یبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کی ذات غیر فانی ہے، وہ قدیم ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا، اب بھی موجود ہے، اور زمانے کی ابتدا سے بھی پہلے اللہ کی ہستی تھی، اب بھی ہے، ہمیشہ وہی رہے گا، رہے نام اللہ کا۔ سب سے زیادہ عظمت، عزت، اہمیت کے اعتبار سے مخلوقات الہیہ میں انسان اور ان کے اندر انبیاء اور رسل، اور ان میں بھی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو وہ بھی یہاں صدا نہیں رہے، اللہ نے ان کو بھی بلا لیا، روضہ پاک میں موجود ہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک، اتنی ہی بات ہم اگر پلے باندھ لیں تو سارے دنیا کے جھگڑے، فساد، لڑائیاں، پارٹیاں، مر گئے، یہ ساری باتیں، مرنا تو ہے ہی، مرنے سے پہلے کیوں مرتے ہو؟ جو اللہ نے مہلت اور زندگی فرمایا کہ ہے تو تھوڑی سی لیکن کام کی بہت ہے۔ اللہ نے کوئی بھی چیز نکارا نہیں بنائی، تو انسان کو افضل بنایا تو اس کی زندگی کو بھی بڑی ہی اہمیت دی ہے۔ فرمایا کہ جان بوجھ کر نہ خود اسے برباد کرو اور نہ بربادی میں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ خودکشی اسلام میں حرام ہے، ایسی چیزیں کھانا انسان کی طبیعت خراب ہو جائے اور وہ بیمار پڑ جائے، یہ بھی حرام ہے۔ ایسے کام کرنا جن میں احتمال ہو زندگی کے انقطاع کا، وہ بھی شرعاً قطعی جائز نہیں۔ تو اس سے فائدہ کیا اٹھانا ہے؟ ہم نے اپنے رب کا قرب اور اس کا آسان طریقہ، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور ان کے اندر جو خلاصے کی چیزیں ہیں، انسان اپنا تعلق ہر دم، ہر آن، ہر گھڑی اپنے رب سے جوڑ کر رکھے، اور یہ جوڑ ہمیشہ رہے گا۔ جو ہمارے نیک عمل ہیں وہ کبھی ضائع اور ختم نہیں ہوں گے، وہ اللہ کے پاس محفوظ ہو گئے۔ جو ہماری خواہشات ہیں، ادھر ادھر کے کام خراب یا لایانی، وہ ختم ہیں، ان کا اثر جزا و سزا میں باقی ہے، لیکن وہ چیزیں باقی نہیں۔ مومن کی نیکی کو بھی اللہ باقی رکھتے ہیں، اور میں عرض کر چکا کہ یہ ایک ہیرا ہے، یہ بھی سمجھانے کے لیے اللہ کے حضور تو ہیرے کی کچھ قیمت بھی نہیں، نیکی کی اس سے کہیں بڑی ہے۔ تو دوسری آیت میں یہی ارشاد ہے، اللہ کی ذات باقی، اس کا نام باقی، اور ہر تمہارا وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے سنت کے موافق ہوگا، سمجھو کہ یہ ہمارے پاس ہیرے اور جواہرات ہیں، کل ان کی قیمت ہمیں ملے گی۔ اور اللہ فرما رہے ہیں زمین میں، آسمانوں میں جتنی مخلوقات ہیں سب رب کی محتاج ہیں، اور اللہ پاک ہی ان کی ضرورتیں اور حاجتیں عطا کرتے ہیں، اور سب مانگنے والے حقیقتاً رب سے مانگتے اور پا رہے ہیں۔ اس نے ہمیں وجود بھی بخشا اور ہمیں زندگی بھی عطا کی، تندرستی اور صحت بھی دی۔ ہماری سوئی کہاں اڑ جاتی؟ کھانے پینے کو ہے تو سبحان اللہ، اللہ کی بڑی نعمتیں رحمتیں۔ اگر تھوڑی سی کمی آ گئی، 1-2 دن کا انقطاع ہو گیا، بھوک پیاس، مر گئے جی، جوں جمیا سانو لبا ہی کھ،
وہ بہت سے واقعات یاد آ جاتے ہیں۔ حق تعالی شانو فرماتے ہیں میں تمہاری ساری حاجتیں پوری کرتا ہوں، سب ضرورت، کھانے پینے کی، رہنے کی، میں نے تمہیں سواریاں بخشی، میں نے تمہارے لیے صرف کھانا پینا نہیں، ابھی ذکر کیا پھول پیدا کیے ہیں، تم لطف بھی اٹھاؤ، لذتیں بھی کھانے پینے کی اور لطف کیجیے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اور اولاد عطا کی، اور تجھے آنکھیں، ان کا بھی رزق ہے دیکھنا، ہاتھ پکڑتا ہے تو یہ کتنا بڑا رزق ہے، فالج زدہ کو دیکھو بیچارے کو، تمہیں قدر ہوگی۔ فرمایا کہ زمین پہ رہنے والے جن و انس سب مخلوقات کو رب ہی پالتا ہے، اور رب کا معنی یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے۔ فرمایا نہیں، اوپر بھی نظر کرو، آسمان اللہ کی مخلوقوں سے بھرے ہوئے، فرشتے ان گنت، ستاروں سے زیادہ، ان کی حاجتیں بھی رب پورا کرتا ہے۔ ان کو پیدا کرنا، ان کو اپنے ذکر کی توفیق بخشنا، یہ بھی رب کی دین ہے۔ ان پر بھی رحمتیں اور ان کو بھی برکتیں عطا کرتا ہے۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں جو رب کی منگتی نہ ہو، ہر منگتے کو اللہ پاک ضرور، کوئی زبان سے مانگے تب، کوئی نرے ہاتھ اور جھولی اٹھا دے، اور کوئی مانگنے کی صورت بنائے، اور کوئی رس پوے کہ میں نہیں رب، تم اس کو بھی رب دیتے۔ لیکن یہ معاملہ آج کا ہے۔ ایک لڑکے کا لکھا ہے، اس نے ایسے مسئلے سنے درس میں، تو وہ چلا گیا ضد کر کے، ماں کا لاڈلا اور ایک ہی تھا، کہیں جنگل میں جا کر بیٹھ گیا، وینا رب مینوں کیویں تھکے نا، آج میں کچھ نہیں کھانا پینا، سارا دن بھوکا بیٹھا رہا۔ شام کو رات جب ہوئی، وہاں جنگل میں کچھ ڈاکوؤں کا دو چار کا گزر ہوا، اس سے پہلے ماں نے کہیں ڈھونڈا ڈانڈا، ملا نہیں، پھر پتہ چلا فلاں جگہ بیٹھا، اس نے بریانی بنا کر، یہ سارے زندہ بھوکا ہے، نوکر بھیجا آیا نہیں، اس کو کھانا بھیجا، پتہ نہیں کیوں ضد، پتہ کرو، ملازم بھیجے، وہ وہاں کا وہ رسیا، اس کے پاس وہ بریانی اور کھانے کی چیزیں رکھ کر دور چلے گئے کہ کھا پی کے گھر نوں آ جائے۔ وہ تو ابھی آیا نہیں، کھا نہیں رہا، ڈاکو آ گئے، انہوں نے آخیا اتنے بیٹھے، بس بول نہیں رہا، دیکھا کھانا پڑا ہے، انہوں نے آخیا انہیں کچھ شرارت کی تھی، یہ ساڑھے ورگے زہر ملا کے مار کے نہ تڑفا کے تماشا ویکھو، انہوں پھاڑ لیا، تو اس کو کہتے کھا، چیک کریں، کھائے گا تو اس میں زہر نہیں، ہم کھا لیں گے۔ وہ منہ نہیں کھول رہا، انہوں نے ٹا کے نہ وہ چور پانی ڈالا اور پھر ہنس رہا ہے، انہوں نے کیا کہتا میں نے ضد کی تھی تو وہ رب نے میری توڑوا دی ہے تمہارے ذریعے۔ اللہ پاک سب کو کھلاتے ہیں اور ہر ایک کو دے رہے ہیں، لیکن ساتھ قانون بتایا ہے، یہ دنیا اور طرح سے، اور اگلی دنیا اس کا سارا اصلیت اور حقیقت وہ قرآن بیان کرتا ہے، بندے تیری کوئی چھوٹی نیکی کارت نہیں جائے گی، اور تیرا کوئی بھی عمل چھپ نہیں سکے، نہ تو کہیں جا سکتا ہے۔ اگلی آیتوں میں یہی ارشاد ہے، حق تعالی شان و یقین محکم ایمان کامل نصیب عمل صالح کی توفیق بخش۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ پاک سب بیماروں کو تندرستی عطا فرما، ایمان کامل نصیب، قرآن پاک کا نور پڑھنے سمجھنے عمل کی توفیق عطا، پوری زندگی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی مبارک طریقے جن میں دونوں جہانوں کی خیر اور برکت اور رحمت اور نعمت ہے اللہ پاک، یا اللہ ان کی توفیق عنایت، شیطانی کاموں اور باتوں اور احوال سے ہماری حفاظت فرما، وہ غضب کا باعث ہیں، اللہ کے غصے کا باعث، یا اللہ ان سے بچنے کی توفیق عنایت۔ جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما، جو اہل ایمان دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما، جو زندہ ہیں دین کی سمجھ عمل کی توفیق، حسن خاتمہ نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتہ۔
راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن آپ دیکھ رہے تھے، جس میں آج سورہ رحمان کی آیات مبارکہ 26 تا 30 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب، اور اس میں نے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی پر اپلوڈ کیا، لہٰذا سبسکرائب کیجئے اور دوستوں سے شیئر بھی کیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن آپ کو اور دوستوں کو باقاعدہ ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لیے خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پیارے وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء اقارب، دوستوں احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں، انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور دوستوں احباب اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔